سنسد میں جو کچھ باتیں کہی اس کے بارے میں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہے یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں ناقابل قبول ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی گئی، ایک بات. دوسرے دین اسلام کا مذاق اڑایا گیا، تیسری بات. چوتھی بات، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے غیر مسلم ہندوؤں کو جو مجمع میں موجود تھے ان کو ابھارا گیا، ان کو عہد دلایا گیا، قسم دلایا گیا، اور یہ ارادہ ظاہر کیا گیا کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے. پانچویں بات، فوج اور پولیس کو ورغلایا گیا حکومت کی کہ جس کا کام عدل و انصاف قائم کرنا ہے، امن و امان قائم کرنا ہے، کہ وہ ان فرقہ پرستوں کا ساتھ دے جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے. 5 بنیادی باتیں ان کی. اس میں پہلی باتیں میں جو ہے برادران وطن سے، کیونکہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگی یہ بات، تو غیر مسلم بھائیوں سے میں کہوں گا کہ آپ اس کو ٹھنڈے پیٹ سوچیں، ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں کہ یہ جو ہے سائیکل ہے، اقتدار کسی بھی قوم کا نہیں ہمیشہ نہیں رہا. ایک زمانہ تھا روم کی حکومت توتی بولتی تھی ساری دنیا پر، اور ان کے بعد سیکنڈ سپر پاور بن کے ابھرا تھا فارس، ساسانی بولتے ہیں ان کو، ایرانیوں کو. ساسانی اقتدار تھا، یہ ختم ہوا، کئی قومیں آئیں. خود ہندوستان میں جو ہے کتنی قومیں آئیں، بے شمار. اشوک اعظم بہت مشہور ہوا، کہاں ہے اشوک؟ آرینس آئے، برسوں حکومت کرے آرینس، اقتدار رہا ان کا. مغل آئے، برسوں حکومت کرے، مسلمان 800 سال، کیا جنگل اقتدار ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اقتدار اس کے ہاتھ میں رہے گا اور اس کی ظلم کی لاٹھی چلے گی تو چلنے والی نہیں. ایک بات غیر مسلم بھائی یاد رکھ لیں. پھر میں قرآن کے حوالے سے بعد میں آپ کو جب بولوں گا تو وہ بھی اگر سنتے تو سن لیں میری بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، آپ ہندو ہیں، کوئی سکھ ہے میرا بھائی، کوئی میرا بھائی عیسائی ہے، لیکن ہم سب ہندوستانی ہیں، اسی ملک کے باشندے. کوئی جو ہے آپ جھوٹ کے لیے بولیے، جھوٹ بول سکتے آپ کہ مسلمان غدار ہیں. مسلمان غدار ہوتے تو آج جو ہے آپ نیوکلیئر پاور میں اتنے آگے نہیں جا سکتے تھے. اگر مسلمان غدار ہوتے تو آپ جو ہے میزائل ٹیکنالوجی میں اتنے آگے نہیں جا سکتے تھے. مسلمان غدار ہوتے تو بریگیڈیئر عثمان نے جس طرح جو ہے دو محاذوں پہ، کشمیر پھر اس کے بعد راجستھان، دونوں محاذوں پہ پاکستانی فوج کو جس طرح شکست دیتے ہوئے شہادت پائی، جو ہے وہ شکست پاکستان کو نہیں ہوتی. پھر کشمیر میں حولدار عبدالحمید، بے شمار ایسے، میں 2-3 نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں، بے شمار ہیں مسلمان جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں دی. اور آج بھی مسلمان جو بھی کچھ قابل ہیں اپنی قابلیتوں کے ذریعے اس ملک کی خدمت کریں. جو مسلمان بیرون ملک ہے، باہر کی رقم، باہر کی کرنسی اپنے ملک کو بھیجتے ہیں، وہ بھی ملک کے خزانوں میں بڑھانے کا کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھنا کہ ملک میں صرف، اور جو ہے ملک سے اگر محبت ہوگی کسی کو، یہ جھوٹا ہے کوئی آدمی کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ملک سے محبت ہے، لیکن میں ملک کے لوگوں کے درمیان، اس ملک کے شہریوں کے درمیان اگر نفرت پیدا کر رہا ہوں تو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. جب مجھے ملک سے محبت ہے تو اس ملک میں رہنے والے ہر فرد سے مجھ کو محبت ہونی چاہیے. ہر فرد سے، ہر انڈیویجول سے میں محبت کروں، ہر انسان سے، ہر سٹیزن سے اس ملک کے میں محبت کروں، کیونکہ وہ میرا ملک کا باشندہ ہے، یہ جذبہ ہو. لیکن اگر کوئی انتشار پیدا کرا، چاہے میں بھی ہوں، تو پھر میں ملک کا اصل غدار میں ہوں، مجھے ملک سے محبت نہیں ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ مان لیجئے کوئی آدمی کہتا ہے بڑا میں ملک سے محبت کرنے والا ہوں، کوئی جو ہے پنڈت کہہ رہا ہے، کوئی سوامی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے وہ، تو جو ہے وہ اور کسی مسلمان کو مارتا ہے، عیسائی کو مارتا ہے، کسی اور سکھ کو مارتا ہے، یا کسی اقلیتی برادری کی جائیداد کو جلاتا ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ مرنے والا کیا اس ملک کا شہری نہیں ہے؟ ایک آدمی کو آپ ملک کے ختم کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں ایک آدمی سے. ایک آدمی کو مارنے سے کیا ہوگا؟ 20 لاکھ کو مارنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بات کی بات ہے. ایک ایک قطرے سے دریا ہوتا ہے. ایک آدمی بعض وقت جو ہے بریگیڈیئر عثمان اس وقت نہیں ہوتا، ایکشن نہیں لیتا تو پاکستانی فوج کو ہرانا مشکل تھا. 2 ٹائم اندر گھس گئی تھی پاکستانی فوج. عبدالحمید حولدار نہیں ہوتا تو پاکستانی ٹینکوں کے منہ کون موڑتا؟ بے شمار واقعات ہیں. آج بھی کتنے مسلمان ہیں جو خدمت کرتے رہتے ہیں ملک کے لیے، قربانیاں دیتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو جو وہ ایک ایک شخص کی اہمیت ہے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات ذہن میں رہے.
جھوٹ کسی اور موقع پر کچھ کہا جاتا ہے، صاحب وہ پاکستان سے کیا ہے، پاکستان کی حکمران ہے یہاں ان کو چاہنے کے واسطے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو اگر کوئی جائیداد جلتی ہے، کسی کا کوئی آدمی مرتا ہے تو ایک ہندوستانی ہے، ہندوستان کا نقصان کر رہا ہے وہ شخص جو کسی کی پراپرٹی کو جلا رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، چاہے میں کیوں نہ ہوں. میں اصل غدار ہوں اگر میں مارتا ہوں تو جو مارنے کی بات کرتے ہیں، جو مار رہے ہیں موب لنچنگ کے نام پہ، اور جس طرح بات کہی جا رہی ہے، آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ میانمار کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کہا گئی میانمار میں جب مسلمانوں کو مارا گیا، آج تک میانمار کی حالت صحیح نہیں ہوئی. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے تاریخ. سوجی جس کی حکومت میں مارا گیا آج جیل کے اندر بندے ہوا، آج بھی وہاں چل رہا ہے اختلاف، اور وہ مسلمانوں میں نہیں آپس میں اختلاف پڑ گیا. آپ تو جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس طرح کریں تو یہ ملک سے غداری ہے. اس وقت مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ غیر مسلم سیکولر ہندو بھائیوں کی ذمہ داری ہے. ملک کی بقا کے لیے وہ آگے آئیں اور ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھی جائیں کوشش سے. سب مسلمان کیس بک کریں سب آپ کریے، خالی ہم ہی گتا نہیں لیے پورے ملک کا، ہمارے خلاف بولا جا رہا، آپ آگے آئیے، آپ آگے ہندو بھائیوں کو کرنا پڑے گا. آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوں گا میں بتاتا ہوں آپ کو، سن لیجیے میری بات. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ایک جانور کو بھی اگر آپ بند کر کے ماریں گے، بلی کو کمرے میں بند کر کے مارو، آپ کے نلے پہ حملہ کر ڈالتی جب انہیں موت سامنے دیکھتی. مسلمان کوئی جو ہے کیڑے پتنگے نہیں ہیں ان کو مار کے پھینک دینے کے لیے. ہمارے 20 لاکھ مسلمانوں کو مارنے کی بات کی جاتی ہے، آپ کی پولیس فوج بھی آ کے مارے تو اس کے بعد آپ کا کیا ہوتا دیکھیے جب جان پہ سے اٹھ جائے گا مسلمان. کیونکہ مسلمان موت کو کبھی نہیں ڈرتا، اس کے پاس شہادت عظیم مقصد ہے کہ کوئی مسلمان ہے بلکہ اس کو مار دے، وہ اس کی کامیابی ہے. مسلمان ڈرتا نہیں موت سے. اور پھر آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کیا ملک میں آپ جو ہے خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں، سول وار چاہتے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہتا ہے، سب 18 سے 20 کروڑ کم سے کم مسلمان ہیں. کیسے ماریں گے آپ ان کو؟ صرف جو ہے اس قسم کا نفرت پیدا کر کے. اب کیا ہو رہا، آبادیاں الگ ہو رہی ہے، بہت خطرناک بات ہے. ہم مل کے رہیں، ہندو مسلمان بھائی مل کے رہیں. جو ہمارے ہندو دوست ہیں وہ دور ہو رہے ہیں آپ کی فرقہ پرستی کی وجہ سے. ملک یہ توڑنے جا رہے ہیں آپ. سب کیسا ٹوٹتا وقت آیا تو پتہ چلتا آپ کو کیسا ٹوٹتا. ہم کوئی دھمکی نہیں دے رہے ہیں، یہ حقیقت ہے. آپ جو ہے اس قسم کی بات، یہ ملک کی بقا کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے موجودہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں بھی جو ہے دونوں ناکام ہو چکی ہیں وہاں کی. اس لیے ناکام ہوئی کہ آج تک ایک آدمی کو پکڑا نہیں گیا. جس آدمی کو پکڑا گیا وہ مسلمانوں کے خلاف بیان دینے پہ نہیں، باپو جی گاندھی جی کے خلاف بولنے پہ پکڑا گیا. اور کیسز ایسے کئی دفعات لگائے جا سکتے. UAPA لگائیے آپ. UAPA کیوں نہیں لگاتے ان کے خلاف؟ ان کو ڈالیے سلاخوں کے پیچھے، نان بیلیبل، بل بھی نہ ملے ان کو، کیوں نہیں ڈالتے؟ تو جو یہ اس پہ غیر مسلم بھائی آگے آنا پڑے گا اور ان کو. اب یہ تو تھا ملک کے مفاد میں. یہ ملک کے مفاد میں جو کہہ رہا ہوں، ملک سے ہمدردی جس کو بھی ہے اس کو سوچنا پڑے گا، اس کو اس پہ اقدام کرنا پڑے گا. ایسے فرقہ پرستوں کو لگام دینا پڑے گا جو نفرت کے جو ایک مہم چلا رہے ہیں. اب میں تھوڑا مسلمانوں سے مخاطب ہوتا ہوں. دیکھیے ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے. ایک بات تو یقین رکھیے کہ موت اور زندگی کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. حیات اور موت، زندگی اور موت کس کے اختیار میں؟ ہماری اللہ تعالیٰ کی. ایک یقین ہم کو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے ڈر خوف قریب آنے نہیں دینا. ڈرنا نہیں. ایمان ہے، ڈر نہیں. ایمان اور ڈر ایک جگہ جمع نہ ہو. جو ہوتا دیکھا جائے اللہ بڑا ہے. اللہ کے ذات پر توکل، کل کا کل توکل اس کی ذات پہ. اللہ ہماری مدد کرے. دوسری چیز یہ ہے اعمال کی درست ہونا، ہم نے اعمال کو اچھے کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا. چوتھی چیز یہ ہے جو بھی قیادت ہے لولی لنگڑی ان کو آگے بڑھانا، کچھ غلطی کر رہے تو روکنا اور متحدہ طور پہ جد و جہد کرنا. یہ پانچویں بات یہ کہ نوجوانوں سے میری مخاطبت ہے، محلوں کی ایک نوجوانوں کی کمیٹی بنائیں کسی بزرگ کی سرپرستی میں، اور محلے میں تعلیم کے سلسلے میں، صحت کے سلسلے میں اور محلے کے تحفظ کے سلسلے میں بڑوں سے مشورہ کر کے اقدامات کریں. کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز ہے تعلیم. جب تک علم نہیں آئے گا سرخ روئی نہیں ملے گی. تعلیم ضروری ہے. تعلیم آئے گی تو سوچنے کا انداز بدل جائے گا. میں آپ کو کہتا تھا
میں اس سے پہلے بھی کہا میں سائنس پڑھا، میتھمیٹکس پڑھا، عربی پڑھا، دین کا علم حاصل کرا، دنیا کا، لیکن سوچتا تھا میں، لیکن جب میں لا پڑھا تو میری سوچ ہی بدل گئی. کیا صاحب کیوں ایسا ہو گیا؟ صاحب قانون کا علم آ گیا میرے کنے کچھ نہ کچھ. اب قانون کے انداز میں کیسے اس کو کیسے کٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے روکا جا، سوچنے کا انداز بدل گیا. قابلیت، علم ضروری ہے. جاہل قوموں کے سر پر امامت کا تاج نہیں دیا جا سکتا، یاد رکھیے. اسی کو تاج پہنایا جاتا ہے جو علم رکھتا ہو، نالج رکھتا ہو. قرآن کہتا ہے، میں اس سے پہلے بھی واقعہ رکھ چکا. تو نوجوان جڑیں بڑوں کی سرکردگی میں اور جو وہ تیار ہوں اپنے اپنے محلوں میں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ مسلمان ایسا کوئی ریئیکشن نہ دے ایسی باتوں پہ جس پہ جو ہے بولتے نہیں سوڈا واٹر کا ابال جیسا آتا، اس میں کھولے تو ہلا کے آپ کوکو کولا تھمس اپ کو کھولیے، کف آ جاتا پورا، پھر بیٹھ جاتا تھوڑی دیر. یہ جذبہ نہ ہو. مستقل مزاجی کے ساتھ یہ فرقہ پرستوں کے تدارک کے لیے ہم اپنے محلوں کو کیسے تحفظ کر سکتے ہیں، اس پہ نوجوان سوچیں. ہر محلے کا سب اب ہمارے پاس سب آپ جماعتوں کو چھوڑیے. میں ایک نوجوان ہوں، آپ ایک نوجوان ہیں، محلے کے بیٹھیے. میں ایک شخص ہوں، میرے محلے میں نوجوان کو بٹھائیے، ان سے بات کریے اور کیسے اپنے محلوں کو جو ہے کا تحفظ کیا جاتا ہے اس پہ غور کریں. اس میں کیا ہو، جذباتی بات نہ ہو. دوسری بات یہ بڑے بڑے باتیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، بعض بچے گالی گلوچ کر رہے ہیں. مت کریے آپ، ہمارا کو زیب نہیں دیتا ہم گالی گلوچ کریں. تیسری بات یہ جذباتی باتوں سے تحفظ نہیں ہوتا، عملی اقدامات کرنا پڑتا ہے، پریکٹیکل کچھ کرنا پڑے گا آپ تحفظ کے لیے اپنے علاقوں کا، اپنے محلوں کا. یہ کام کریے. پانچویں بات، نماز اللہ کے سامنے رکیے، جھکیے، دعا کیجیے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے. اللہ کی مدد کے بغیر تحفظ بھی نہیں ہو سکتا. ایک اور بات میں کہوں گا، یہ سب باتیں صبر کی ہے، میں کسی سے لڑنے کے لیے اب تک نہیں بولا آپ، کیونکہ کوئی نامہ خل قسم کا بات کچھ کرے. میں ایک صاحب کی، ایک عالم صاحب کی تقریر سنا، صبر کرے صبر کرے. ہم صبر کرے ہوئے کیا کسی سے لڑنے جا رہے؟ صبر کے یہ معنی نہیں ہے. صبر کے یہ معنی ہے کہ جو آپ اپنی ڈیفنس کریں، مدافعت کریں، مدافعت کے اوپر نقصان ہوتا ہے تو اس پہ صبر کریں. یہ اصل صبر. بیشک گھر میں بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت آپ سے بڑھ کے اتری تو انہی پہ تھی، ان اللہ مع صابرین. گھر پہ نہیں بیٹھے، بدر کے میدان میں آ گئے، احد کے لیے جنگ پہ آ گئے، خندق میں اطراف گڑھا کھود دیے، فتح مکہ کے لیے مکہ تک گئے، تبوک کی غزوے میں تبوک تک جا کے آئے، مقام تبوک تک. کیوں نکلے نہیں؟ حنین میں تیر پہ تیر چل رہے تھے، سامنے تھے. تو یہ بات غلط ہے. مدافعت کریں، ڈیفنس، سیلف ڈیفنس کا اختیار دستور میں ہے. ہم کسی کو مارے نہیں جا کے. مسلمان کبھی بھی نہیں چاہے گا جھگڑا ہو، مسلمان نہیں چاہے گا کسی سے لڑا جائے، مسلمان نہیں چاہے گا، مسلمان تو چھوڑیے کسی غیر مسلم کو بھی مارا جائے، فارنر کو مارا جائے، چاہے وہ رشیا کا ہو، امریکہ کا ہو، فرانس کا، جرمنی کا، عرب کا. ہم کسی کو نہیں ماریں گے اپنی طرف سے. یہاں نہیں، ایک انسان کی جان نہیں لیں گے. ہندوستانی غیر مسلم ہندو وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کی جان کیسے لیں؟ ہاں کوئی اگر ہم پہ مارے گا، ہم ڈیفنس میں مدافعت کریں گے، وہ مرتا ہے تو مرے. تحفظ، ہم اپنا تحفظ کریں. یہ بات ہے. یہ خالی صبر گھر میں بیٹھے رہو، یہ صبر نہیں ہے. اس کے لیے اب بعض لوگ ایسا وہ الیکشن ہے، نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، الیکشن ہے بلکہ یہ منصوبہ ہے. ہندوتوا کا نظریہ ہے، وہ منصوبہ بند انداز میں اس پہ کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایک تو سیکولر ہندو بھائیوں کو توجہ دلائیں کہ بھائی آپ آئیے میدان میں، اس ملک کی بقا کے لیے، بچانے کے لیے کام کریے. مسلمان کوئی 2-4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ نہیں ہے. 20 لاکھ مسلمانوں کو بالفرض آپ مار بھی دے، کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ 20 کروڑ میں سے 20 لاکھ کو مارے تو ختم ہوتے مسلمان؟ نفرت پیدا ہوگی. نفرت کی بنیاد پہ مجھے نہیں معلوم کیسی آرگنائزیشن ہے جو دہشت گرد ہیں ساری دنیا کی، ان کی طرف مسلمان نوجوان جائے گا تو ملک کا کیا ہوگا؟ ہاں نہیں، ہم پکڑیں گے. یہ کرتے رہیے، آپ پکڑتے رہیے، ان کو مارتے رہیے. اس کے بجائے ایسے حالات نہ بنے، حالات ایسے ہو، پرامن فضا ہو، ملک بھی ترقی کرے گا. پورا ماحول اگر امن سے رہے گا تو ملک زیادہ ترقی کرے گا. ملک کی ترقی میں حصہ لیں. مسلمان بچے بھی اچھا پڑھیں، قوم کو مضبوط کریں، اس کے ساتھ ایسی خدمت کریں کہ ملک ہمارا ترقی کرے، جیسے عبدالکلام نے کیا تھا. آپ محنت کریں. یہ دوسری چوتھی بات کہ ہماری جو یہ ہم کو دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دین کو، شریعت کو، قرآن مجید کو چھوڑ دیا. ہماری وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہو گئی.
ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک ایک سنت پر عمل کریں، قرآن مجید کو اپنا رہبر رہنما بنا لیں، زندگی میں اتار لیں، پھر آپ دیکھیں گے بدل جاتا معاملہ۔ یہ کریں، یہ کوششیں کریں۔ اور حکومتوں پہ اب بھروسہ نہیں رہا، حکومتیں ان کے خلاف کچھ ایکشن لینے والی نہیں ہیں۔ جو ہے تقریباً 70 سے زیادہ جو ہے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس اور ریٹائرڈ جج نے چیف جسٹس کو لکھا کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں ان کے خلاف، لیکن اب تک کوئی رسپانس نہیں ہے ان کا، کوئی رسپانس نہیں ہے۔ تو اندازہ لگا لے سکتے کہ ملک کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسلمان اپنی تحفظ کا سوچے، ملک کی بقا کی ذمہ داری اکثریتی سماج پہ، ان ہندو بھائیوں پہ جو سیکولر ہیں وہ آگے آئے اور ان کو لگام کسے، ورنہ یہ ملک انارکی کی طرف جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اس بارے میں کچھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے، درس کے بارے میں اہم باتوں کے